جگر اور بھی ایک مصرع آپ کو سناتا ہوں. اتنا جو حسین ماحول ہے، کیا ٹارگٹ تھوڑی ہے کہ مجمع کھڑا کرنا ہے ایسے ویسے بات. سامعین ایک مصرع پڑھ رہا ہوں کہ ہائے پلیز. غضب کیا جو طلب کی ہے تو نے خود مہلت. غضب کیا جو طلب کی ہے تو نے خود مہلت. ایک علی عباس عسکری میرے سامنے آپ کے سامنے کھڑا ہے، اپنی عمر سے زیادہ دھکے بھی کھائے ہیں، اپنی عمر سے زیادہ لہجے بھی برداشت کیے ہیں، اپنی عمر سے زیادہ دنیا بھی دیکھی ہے، اپنی ظاہری زندگی سے زیادہ تجربہ بھی الحمدللہ میرے مولا نے دی ہے. زندگی کو تقریباً تمام زاویوں سے جی چکا ہوں. بہت بڑی بات نہیں کر رہا، اپنی عمر سے زیادہ زاویے دیکھ چکا ہوں اس زندگی میں. لیکن پھر بھی اس بیچاری زندگی پر اتنا مطمئن ہوں، اسے خود پسندی نہ سمجھیے گا پلیز. 100 بار بھی خدا بننے کا موقع دے تو علی عباس عسکری بننا پسند کروں گا، اور 1 کروڑ علی عباس عسکری بھی ہوں تو میں چوتھے مصرے پہ وار کے پھینک دوں. یہ اتنی بڑی بات ہے. یہی ہوتا ہے. یہ غیبت صغرا سے کچھ لمحات بعد کی بات ہے، یا غیبت کبرا کی ابتدا کی بات ہے. وہ بادشاہ وقت تھا، واقعہ آپ سب کا سنا سمجھا پڑا ہوا ہے. اس کے دربار میں ایک وقت میں ہر مکتب فکر کا عالم دین بیٹھا ہوتا تھا. تاریخ کہتی ہے اس بادشاہ کو غلامان اہل بیت سے ذرا زیادہ دلچسپی تھی. ہوتی ہے لوگوں کو، خود حساس لوگ جہاں بھی دنیا میں ملیں گے انہیں اہل بیت سے محبت ہوگی، انہیں کربلا سے دلچسپی ہوگی. بندہ حساس ہوتا ہی کربلا کو پڑھ کے. ہاں میں اب یہاں سے ادبیات شروع ہو جائیں گی، یہاں سے پھر لکھاری شروع ہو جائیں گے. قلم کیسے چلتا ہے سنیں، قلم کیسے چلتا ہے. وہ مجھے اپنا ہی میرا لکھا ہوا ایک شعر یاد آ گیا. شعر مجھے لکھنا نہیں آتا، لکیریں کبھی کبھی کھینچتا رہتا ہوں. 2 سال پہلے اسلام آباد میں شعر لکھا تھا. مشکل سے ہاتھ آتے ہیں یہ حضرت قلم، پھر واسطہ بھی لیتے ہیں یہ باب علم کا. یہ ہاتھ آتے ہیں کو مذاق میں نہ لیجئے گا، انج نہیں بھی پیا تو چال یا تو ہاتھ آ گیا، چلانے کو ہاتھ آنے پہ کہا ہے. قلم دنیا کا سب سے وزنی چیز ہے، سب سے قیمتی ہتھیار ہے، سب سے بڑا خزانہ ہے. چلے گئے تلواریں، بھالیں ٹوٹ گئیں اور بندے چلے گئے، قلم کی طاقت آج بھی موجود ہے. خدا کی قسم جو کچھ اس سے لکھ دیا گیا ہے نا. عقیل محسن نقوی صاحب کے ایک شعر نہ سنوں گا آپ کو. فرماتے ہیں قلم کا کام کیا ہے شبر نے، یہ لازمی نہیں ہر کام ذوالفقار سے. مشکل ہے قلم چلانا، مولا کی قسم مشکل ہے. میر انیس نے کہا تھا صدا ہے فکر بلندی بلند بینوں کو، ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو. لگا رہا ہوں مضامین نو کے پھر انبار، خبر کرو میرے خرمن کے خوش چینوں کو. خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو. اب یہ فارسی سمجھنے والے تو ان مصروں کی داد دیں گے، لیکن یہ باتیں کہاں کی جائیں، کوئی نہیں سنتا. مصرے کا وزن مصرع ہے. افسوس بے شمار سخن ہائے گفتنی، خوف فساد خلق سے نہ گفتہ رہ گئے. بات کی نہیں. وہ جون علی نے کہا تھا نا ایک ہی واقعہ حادثہ تو ہے آج تک، اور وہ یہ بات نہیں کی گئی، بات نہیں سنی گئی. یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے سامعین گرامی. کہاں کی جائیں باتیں. بسا اوقات سننے والا مجمع ہوتا ہے، پڑھنے والا بندہ نہیں ہوتا. بسا اوقات کرنے والا ذاکر ہوتا ہے، آگے سننے والی عوام نہیں ہوتی. ہم تو خدا کی قسم المیہ میں زندگی گزار رہے ہیں. ورنہ اب معذرت کے ساتھ اس وقت میرا یہ عنوان نہیں ہے، خیر آگے چلتے ہیں. وزیر جو اس بادشاہ کا تھا اس کے اندر بغض اہل بیت تھا. پریشان تو نہیں ہو گئے؟ پورے 11:30 ہو گئے نے کرما لیں. 35 منٹ تو پہلے میں ممبر چھوڑنا نہیں، یہ تو میں پہلے دستا پیا تو میرے گھر والی گل ہے جیڑی کوئی کمی پیشی رہ گئی مقرب برامن ستار میں رو دے بلا لیں سی.
ہویو سے تھا وشائیں میں آپ آتا پہنا من کو نہیں آکھا یہ پیار ہے میرا ان سے باقودہ. اس کے اندر بغض اہل بیت تھا. وہ ایک دن آیا, تاریخ کہتی ہے کہ اس نے, آپ کوئی بات کرنے لگے تھے, ٹھیک ہے, اس نے اسے کچھ پھل دکھائے, ناشپاتی یا انار, جس انجیڑا پسند ہے وہ چون لگے. میں ان گل لگا ٹوروں گا. اس کے اوپر چند نام لکھے ہوئے تھے. اس نے آ کر بادشاہ وقت سے کہا کہ تو ہر وقت شیعوں کے پیچھے بھاگتا ہے, یہ نام دیکھ رہا ہے, یہ خدا کی طرف سے اشارہ ہے کہ کرنی ہے تو ان کی پیروی اور ان کی اطاعت کر. تو کہاں جا رہا ہے, انہیں پڑھ. اب وہ بادشاہ تھا, بادشاہ بندہ ہی, گل سمجھتے پہ, بادشاہ بندہ ہی وہ دیاں گلیں چ آ گیا. اب اس نے حسین بن روح جو اس وقت شیعہ قوم کے ہیڈ تھے دربار میں بلا لیا. حسین بن روح یہ نام پڑھ رہا ہے, خدا کی طرف سے اشارہ ہے ان کی پیروی کرو. پھلوں پہ اس نے لکھ کے بھیج دیے, کو رد ہے تو پیش کر. حسین بن روح نے کہا مجھے 3 دن کی مہلت دے, میں تجھے جواب دیتا ہوں. 3 دن کی مہلت لے کر حسین بن روح تمام عوام, رعایا, شیعہ قبیلے کو لے کر دریا کے کنارے پہ چلا گیا. مولا آ جائیں, مولا آپ کے دین پہ مشکل بن گئی, مولا میں آپ کو یقین بتا رہا ہوں, مولا تشریف لے آئیں, مولا خدا را آ جائیں. پہلا دن گزر گیا, مولا نہیں آئے. دوسرا دن گزر گیا, مولا نہیں آئے. تیسرے دن کا سورج چڑھا, مولا نہیں آئے. سورج غروب ہو گیا, مولا نہیں آئے. سورج غروب ہو رہا تھا, تلواریں بے نیام کر کے بادشاہ کے سپاہی دریا کی جانب بڑے سر قلم کرنے کے لیے, مولا نہیں آئے. گھوڑوں سے نیچے اترے, مولا نہیں آئے. تلواریں سر پر رکھ کے ان کے سپاہیوں نے تلواریں چلانے کا ارادہ کیا. اچھا با خدا, اب یہاں تک تاریخ کہتی ہے جب تیسرے دن کا سورج چڑھا تو حسین بن روح نے اپنے شیعہ قبیلے کی بچوں, جو شیرخوار بچے تھے جو ماؤں کی جھولیوں میں تھے, انہیں ماؤں سے الگ کر لیا. اب بچے ماؤں کے فراق میں تڑپ رہے تھے, مائیں بچوں کے فراق میں تڑپ رہی تھیں. چیخ و پکار بڑھی تو دعا میں مزید رقت پیدا ہو گئی. امام نہیں آئے. یہاں بادشاہ کے سپاہیوں نے تلوار چلانے کا ارادہ کیا, یا دریا کی لہروں سے آواز آئی, حسین بن روح میں تیرے زمانے کا امام تیری قوم سے مخاطب ہوں. سرجی داد نہیں لینی, اور سرجی داد ٹارگٹ نہیں ہے. یہ باتیں پیچھے رہ گئی ہیں. مجمع کھڑے کرنا کوئی بڑی بات نہیں بچی. 2023 آ گیا ہے, دنیا تماشا دیکھ رہی ہے ہم لوگ کر کیا رہے ہیں. ذمہ دار ترین قوم اپنے پلیٹ فارم سے دنیا کو کیا درس دے رہی ہے. ماڈرنٹی میں جو دنیا اتنی آگے بڑھ چکی ہے وہ آپ کو جج کر رہی ہے. خدا را اپنے آپ کا تماشا نہ بنوائیں. مجمع کھڑا کرنا بڑی بات نہیں, قیمتی بات کرنا بڑی بات ہے. اب چلیے میرے ساتھ, اور اگر پسند آئے تو بولیے, ورنہ میری اس بات کو اگنور کر دیجئے گا. میں معذرت چاہوں گا اگر میں نے آپ کا وقت برباد کیا. میرے امام علیہ السلام نے, آخری بات کروں, میں ممبر چھوڑوں, میرے امام علیہ السلام نے فرمایا حسین بن روح میں تیرا امام مخاطب ہوں. جا کر اپنے بادشاہ سے کہے کہ اپنے وزیر کے گھر میں داخل ہو جائے. داخل ہوتا جائے گا تو روایات میں در و اکبر گردن راویان, ناشپاتی یا انار کا باغ ہے, جو بھی میرے مولا نے بتایا اسے کراس کرے, اس کے گھر کے کمرے شروع ہوں گے. کمروں میں سے آخری کمرے کے اوپر طاق پڑا ہوگا. پلیز توجہ رکھیے گا, طاق کے اوپر کچھ سانچے پڑے ہوئے ہیں, ان سانچوں میں وہ نام نقش ہیں. جب پھل چھوٹا تھا اس نے لوہے کے سانچے پھل میں گاڑ دیے, نام پھل میں نقش ہو گئے. جیسے جیسے پھل بڑا ہوتا گیا نام مزید نمایاں ہوتے گئے. یہ نام وزیر کی چال ہے, خدا کی طرف سے اشارہ نہیں. اب امام نے جیسے حسین بن روح کو بتایا تھا, حسین بن روح نے ویسے ہی جا کے بادشاہ وقت کو بتایا. تاریخ کہتی ہے بادشاہ تھا, پردہ کرائے بغیر حسین بن روح کے گھر میں داخل ہو گیا. جیسے میرے امام بتاتے گئے تھے, جیسے حسین بن روح بتاتا گیا, ویسے ویسے بادشاہ کرتا گیا. باغ کراس کیا, گھر شروع ہوا, کمرے کراس کیے, آخری کمرے میں طاق تھا. طاق کے اوپر جیسے ہی بادشاہ کے ہاتھ پہ وہ سانچے آئے, بادشاہ نے وزیر کے گھر میں کھڑے ہوئے اسی کمرے میں بادشاہ نے وزیر کا سر قلم کروا دیا. سر قلم کروانے کی دیر تھی, اسی وقت بادشاہ جلال کے عالم میں اپنے دربار میں گیا اور حسین بن روح کو بلایا. حسین بن روح پھر تمام قبیلے اور عوام کو لے کر بادشاہ کے دربار میں آیا. دربار میں آنے کی دیر تھی, ہیر و جواہر کے انبار لگا دیے بادشاہ نے حسین بن روح کے سامنے. حسین بن روح تیرا شکریہ, میں تیرا احسان مند ہوں, میں تیرا مشکر ہوں, میں تیرا ممنون ہوں. تو نے مجھے غلط طرف جانے سے بچا لیا, تو نے مجھے غلط راہ پہ لگنے سے بچا لیا. اگر تو نہ ہوتا تو میں غلط لوگوں کو مان چکا ہوتا. عزت حسین کی قسم بادشاہ جواہر دے رہا تھا. حسین
حسین بن روح نے کہا یہ اپنے پاس رکھ, مجھے ابھی یہ نہیں چاہیے, مجھے تھوڑی سی مہلت دے, میں اپنی عوام کو لے کر ایک بار دوبارہ قبیلے کے ساتھ دریا کے ساحل پہ جانا چاہتا ہوں. خزانے وہیں پہ چھوڑے, حسین بن روح چلتا چلتا دوبارہ دریا کے جاگنا تمہیں دادی زہرا کی چادر کا واسطہ جہاں جہاں سید بیٹھے ہو, چلتا چلتا دوبارہ دریا کے کنارے پہ آیا. دریا کے کنارے پہ آ کے دوبارہ سجدے میں سر رکھا ملک ابو ذر صاحب, دوبارہ استغاثہ دعا بلند کیا, دوبارہ رونا پیٹنا شروع کیا. چند لمحات کے بعد دریا کی لہروں سے آواز آئی, حسین بن رو میں تیری قوم کا امام, میں تیرے زمانے کا امام, تیری قوم سے مخاطب ہوں, بتا مجھے اب کیوں بلایا؟ ہاتھ باندھے. حسین بن رو نے کہا سرکار تکلیف تو نہیں دینی تھی, میرے آقا آپ کو بلایا صرف اس لیے ہے. آقا میں نے 3 دن کی مہلت مانگی, پہلے دن آپ نہیں آئے, دوسرے دن آپ نہیں آئے, تیسرے دن آپ نہیں آئے, تلواریں چلنے لگیں تو آپ تشریف لے آئے. آقا اس کی کیا وجہ ہے؟ دریا کی لہروں سے آواز آئی, حسین بن رو قصور تیرا اپنا ہے, اس کی وجہ یہ ہے غضب کیا جو طلب کی ہے تو نے خود مہلت. غضب کیا, میں سیٹ سے کھڑا کر دوں گا اس جوان کو, خدا کی قسم میں سیٹ سے کھڑا کر دوں گا جو چپ رہ گیا. ایک کلندری نعرہ عسکری ممبر چھوڑ دے پہ تیمور پیر بندہ دسیا ہے جڑا ہاتھ نہیں چاہندا. ابو ذر صاحب مجمع پاؤں پہ اٹھ کے بولے پیر فلک شیر دانت تھوڑی ہے, او حسین بن رو او غلطی تیری اپنی ہے, یہ بات یاد رکھی. اور غضب کیا جو طلب کی ہے تو نے خود مہلت, وہ معجزہ جو ہوا اب یہ کل محال نہ تھا. مجھے بلاتا تو دربار میں کھڑے ہو کر, تیری مدد کو نہ آتا علی کا لال نہ تھا. مل کے بولو سخی لال کلندر.